ہوٹل کا باورچی خانہ نہیں، نہ ہی کسی کھانا پکانے والے چینل کا کوکنگ کمپٹیشن۔ باہر دسمبر کی ٹھنڈی صبح ہے، چھٹی کا دن ہے، اور یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں مل جل کر کھانے کا کچھ سامان تیار کرنے۔ تاکہ اسے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں شاید پیٹ بھر کھانا میسر نہ ہو۔ یہ نوجوان بچیاں اور خواتین رضاکار ہیں اور حصہ ہیں ریاست ورجینیا میں کام کرنے والی ایک تنظیم میک اسپیس کا۔ میک اسپیس یعنی گنجائش پیدا کریں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں میک اسپیس میں اس لیے ہوں کہ یہ واحد جگہ ہے جہاں سب کے لیے جگہ ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس قسم کے مسلمان ہیں۔ یہ کمیونٹی کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، صرف مسلمان کمیونٹی کے لیے نہیں، تمام کمیونٹیز کے لیے۔ They go and clean highways, they give food to the homeless. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میک اسپیس کے حلقوں میں میری عمر کے افراد حصہ لیتے ہیں۔ یہاں کے حلقے مجھے اپنے سے متعلق بھی لگتے ہیں، ان میں موجودہ ایشوز پر بات کی جاتی ہے۔ موجودہ ایشوز مطلب؟ Recent halaqah I attended was, I think it had more to do with the San Bernardino shootings and stuff. And میں نے حال ہی میں جو حلقہ اٹینڈ کیا اس میں بات کی گئی سین برنارڈینو شوٹنگ کی، کہ ایک کمیونٹی کے طور پر ہم کیسے اس منفی صورتحال کا سامنا کریں۔ In the past several weeks to a few months, our community here in America, the Muslim American community, has gone through some challenging times. یہ ہے امام ضیاء، میک اسپیس کے بانی اور روح رواں۔ 15 سال پہلے افغانستان سے پاکستان اور پاکستان سے امریکہ پہنچنے والے امام ضیاء کا اصل شعبہ آئی ٹی ہے۔ یہ ورجینیا کے ایک بینکویٹ ہال میں نماز کی امامت کراتے ہیں۔ جی ہاں، امام ضیاء کسی باقاعدہ مسجد کے امام نہیں۔ وہ لوگ جو مسجد نہیں جاتے یا نہیں جانا چاہتے، ہم مسجد کو ان کے پاس لاتے ہیں۔ جب میں مسجد میں امام تھا تو مجھے احساس ہوا کہ ہمارے ادھر جو نوجوان طبقہ ہے، اکثر وہ یہ شکایت کرتے تھے کہ جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو لوگ ہمیں جج کرتے ہیں۔ جن موضوعات پہ بات کی جاتی ہے ان کا ہماری زندگی سے ادھر کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور خواتین کا بھی یہی ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ مساجد میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اور پروگرام جو بناتے ہیں ان میں ہمارے جو ضروریات ہیں ان کو ملحوظ نہیں رکھی جاتی۔ تو ان دونوں طبقوں کی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے میک اسپیس کا بنیاد رکھا۔ میک اسپیس کے تحت کیا ایکٹیویٹیز کروائی جاتی ہیں اور کس طرح مختلف ہے یہ مسجد جس میں اندر نماز ہوئی اس سے جو کہ دوسری جگہوں کے اوپر نماز پڑھائی جاتی ہے؟ مسجد کا جو فقہی تعریف ہے ہم اس کے اندر نہیں آتے، تو جب ادھر ہم نماز پڑھتے ہیں مثلاً تو وہ احکام جو مسجد کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ادھر نہیں ہوتا ہے۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو حجاب ابھی تک نہیں پہنتے، کیا ہم ان کو ہم اپنی کمیونٹی سے الگ کریں گے اور ان کو کچھ موقع نہیں دیں گے کہ وہ آئیں؟ ان کے لیے وہ تدریج کا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے مساجد میں انفارچونیٹلی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایسے ماحول یا تھرڈ اسپیس کا انتظام کیا ہے کہ نوجوان لوگ ہمارے جو بہنیں ہیں وہ آرام اور اطمینان سے آئے، کیونکہ نوجوان تو وہ تو کھیلنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کرکٹ ہو یا باسکٹ بال ہو یا فٹ بال، امریکن فٹ بال جو کھیلنا چاہتے ہیں، تو ہم اس کا اور جو انڈور بھی ہوں پنگ پونگ ویڈیو گیمز وغیرہ وہ سہولتیں ہم ان کو فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور پھر
اسی کے درمیان ہم بہت ہلکا سا ان کو کچھ اسلامی تعلیمات کا بھی ہم ایک اسپیکٹ دے دیتے ہیں. لیکن یہ سرگرمیاں تو دیگر مساجد میں بھی ہوتی ہیں. ہمارے کام کا فرق یہ ہے کہ ہم فرقواریت پہ بالکل بلیو نہیں کرتے, سب کو ویلکم کرتے ہیں. People who may have a lot of influence, but then امریکہ میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی کو کتنا ضرورت ہے یہ سیکھنے کی کہ وہ دوسروں کی طرف زیادہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرے, اور اس کو دوسروں کی طرف کتنی گنجائش اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تو یہ پڑھایا گیا ہے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ہے ماس, کہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ ہمارے خدا کا ملک ہے. تو جس طرح مصری مسلمان ہے, افغان مسلمان ہے, پاکستانی اور بھارتی مسلمان ہیں, اسی طرح امریکن مسلمان بھی ہے, کیونکہ وہ لوگ جو مہاجر ہوتے ہیں ادھر وہ بھی امریکن سٹیزن شپ کو لیتے ہیں, لیکن وہ جو ادھر پیدا ہوتے ہیں ان کا تو کوئی اور ملک ہے ہی نہیں, یہیں کا ہے اور کہیں جا بھی نہیں سکتے. تو اسی لیے جو پرائیورٹی ہے یہ کہ ان کو یہ سمجھائے, ہمارے اپنے نوجوان طبقے کو خصوصاً, کہ آپ امریکن بھی رہ سکتے ہیں اور مسلمان بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ مسلمان کمیونٹی جو امریکہ میں رہتی ہے یا جو یورپ میں رہتی ہے, اس میں ایسی کون سی آپ کے خیال میں ایسی وہ گنجائش ہے جہاں پہ شدت پسندی کے نظریات نوجوان دماغوں کو اپنی طرف ترغیب دیتے ہیں؟ اصل جو دہشت گردی ہے یا انٹالرنس وغیرہ, یہ سب کچھ آپ اس کے جو جڑ ہے میرے خیال میں اسی فرقواریت میں ہے. کیونکہ جب آپ اپنے مسلمان بہن اور بھائی کو اس کو آپ کافر کہیں گے اور اس کو آپ اس کے خون کو آپ حلال سمجھیں گے, تو ظاہر ہے جو مسلمان نہ ہو ان کی تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے تمہارے نظر میں. حالانکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم تب تک مومن نہیں بنو گے جب تک جو اپنے آپ کے لیے پسند کرو گے وہ اوروں کے لیے بھی, اپنے بھائی کے لیے بھی نہیں پسند کرو گے. تو اس حدیث کے شرح میں امام نووی نے فرمایا ہے کہ اس کا مطلب اسلام کا اخوت نہیں ہے, اس کا مطلب انسانیت کا اخوت ہے, اور انسانی جو برادری ہے ان کے درد کو اپنا درد سمجھنا.